اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی عالم آخرت یعنی معاد یا قیامت کی شناخت اور پہچان، اور اس میں ہم نے جو اس سے پہلے والے درس میں گفتگو کی تھی، پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ موت کیا ہے، موت کیسے واقع ہوتی ہے، اور جب موت واقع ہوتی ہے اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، مومن کی موت کیسے ہوتی ہے، منافق یا کافر کی موت کیسے ہوتی ہے، کیسے روح جو ہے وہ اس باڈی یا بدن سے جدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے عالم برزخ کی گفتگو کی کہ عالم برزخ کیا ہے۔ اگر اب بھی اس میں کوئی سکم باقی رہ گیا ہو اور بعض دوستان کو یہ سمجھ نہ آئی ہو، تو میں خلاصہ بالکل نچوڑ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دوبارہ یہ ذرا بتائیں مختصر انداز میں کہ یہ عالم برزخ کیا ہے، تو جیسے میں نے عرض کی تھی کہ اس دنیا کے بعد جو نیا عالم شروع ہوتا ہے اور آخرت سے پہلے یا آخرت کی ابتدا، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں کہ جس میں قیامت میں داخل ہونے سے پہلے لوگ زندہ رہتے ہیں، البتہ جسم مثالی کے ساتھ۔ اور اس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ جیسے ہی مردہ کو دفنایا جاتا ہے، لوگ قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں، اندھیرا چھانے لگتا ہے، تو یہ پہلی رات سخت ترین رات ہوتی ہے اس انسان کے لیے جو دیکھتا ہے۔ اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے، لیکن باڈی کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن اب وہ اپنے اصلی وہ جسم مثالی جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں اس کے ذریعے اس میں وہ حقیقت اس کی ظاہر ہو جاتی ہے، اور ملائکہ اس سے آ کے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اور اس میں عرض کیا کہ جو انتہائی گناہ کار، بدکار، بے دین، جنہوں نے دنیا میں دین سے کوئی تعلق نہیں رکھا، نمبر پلیٹ لگوائے رکھی، ان کے لیے جہنم کا ایک دروازہ اور مختلف عذاب کھل جاتے ہیں، جس میں آخری میں نے ایک آیت اللہ نراکی کی ایک قصہ بھی بیان کیا، اور بہت زیادہ قصے یہ پڑھیں کہ جو مکاشفات ہوتے ہیں، یہ جو عرفاء جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اگلے جہان یعنی عالم برزخ بلکہ عالم آخرت تک اپنا رابطہ ملکوت تک برقرار کر چکے ہیں، تو خداوند عالم کی طرف سے جو ان پر مکاشفات ہوتے ہیں اور جو انہوں نے حالات بیان کیے ہیں، ان پر تھوڑا سا ضرور توجہ کریں۔ یہ میں نے معاد شناسی جو علامہ طحرانی کی کتاب ہے اس سے قصہ بیان کیا تھا، اور خود کبھی آغا نراکی نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے بیان نہیں کیا، اور وہ بھی جو ان کا جو نزدیک ترین جو رشتہ دار تھا، جب اس نے آ کر پوچھا کہ بالآخر بتائیں یہ اتنے نایاب قسم کے چاول کی جتنی خوشبو پورے محلے میں پھیل جاتی ہے اور اتنے لذیذ دنیا میں کبھی دیکھے نہیں ہیں، تو کیا آئے؟ تو ان کی بیوی نے پھر جھوٹ بھی نہیں بولا، بالآخر اصرار پہ بتا دیا، اصرار کرنے پر، تو اس کے بعد وہ نعمت ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ مکاشفات ان علماء اور عرفاء کی زندگی میں پیش آتے ہیں، اور ہم لوگ بھی اگر کوشش کریں تو اس طرف سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عرض کیا تھا کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ان کو خداوند درس رکھتا ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ اپنی قیامت میں جانے سے پہلے پوری کر لیں۔ جیسے عرض کیا تھا نا، مردے کو سٹیپ بائی سٹیپ قبر کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ وہ کچھ مانوس ہو جائے، خداوند عالم بھی عالم آخرت عالم قیامت اتنا بلند اور شدید ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ وہاں جب وحدانیت کا جلوہ ہوگا، میں ابھی اس کے حالات بیان کروں گا کہ حتیٰ انبیاء اور اولیاء بھی وہ خاموش ہوں گے، جلوہ خدا اور ہیبت خدا الہی کی وجہ سے وہ کوئی لفظ بغیر اجازت بول نہیں سکیں گے، سارے رابطے ختم ہو جائیں گے، بیوی، بچے، شوہر، گھر، تنہا انسان ہوگا اس کے اعمال اور اس کے مطابق جو اس کا وجود بن چکا ہوگا۔ لہذا خداوند عالم نے عالم برزخ میں بھی ایک توفیق دی ہے کہ اس میں پھر ظالم لوگوں کو عذاب، اور جو انتہائی نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغ بن جاتے ہیں، اور وہاں بھی وہ اعمال کر کے ہو سکتا ہے قیامت عالم آخرت کے بپا ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا لے۔ باقی جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے، کچھ دین اور کچھ دنیاوی گناہ بھی کیے ہوتے ہیں، اہل بیت پر، خدا پر،
ائمہ انبیاء قیامت قرآن نماز ان پر ایمان بھی ہوتا ہے لیکن غلطیاں کر جاتے ہیں گناہ بھی، یہ عموماً سرگردان ہوتے ہیں، اور جن کا عشق جو ہے وہ دنیا سے دل بستگی زیادہ ہوتی ہے وہ یہاں بھی سرگردان رہتے ہیں اور اکثر خوابوں میں ملتے رہتے ہیں۔ دنیا کا وہ جو باڈی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، جو کم ترین وجود کے مالک ہوتے ہیں، جو کل میں نے بیان کیا تھا اور کیا تھا کہ قبرستان میں بزرگوں والدین کی قبروں پر ضرور جایا کریں، کیونکہ جو اس دنیا میں نہیں آ سکتے اپنی قبر میں حضور ہوتا ہے۔ اور جمعرات والے دن خصوصاً یا جمعے والے دن صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے ہماری آواز ہماری گفتگو سنتے ہیں، ان کے لیے قرآن ہدیہ کریں، نماز ہدیہ کریں، صدقات کوئی کسی مدرسے کو کسی غریب انسان کو یا جو بھی خدا کے راستے میں کر سکتے ہیں ان کے لیے دیں۔ اگر ان کی نمازیں کو قضا یا روزے رہ گئے ہیں وہ ان کے پورے کریں تاکہ ان کو اس سے نجات ملے، بڑی مشکل حالت میں ہوتے ہیں۔ اور بعض دنیا سے اتنا وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب بھی ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بلکہ وہ ان میں دنیا کے اثرات ختم نہیں ہوتے۔ جیسے یہاں پر آپ نے عاشق اور معشوقوں کے قصے سن رکھے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے لڑکا عاشق ہو گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں ایسی گفتگو تو میں نے کبھی نہیں کی لیکن بات کر سمجھانے کے لیے، تو وہ ساتھ بازار تھا، جب گھر والے اس کو کہتے کہ کوئی چیز لیا، وہ بازار میں جانے کے لیے گھر کے پیچھے سے جاتا اور ایک محلے کی دکان تھی وہاں سے لے کے آتا۔ گھر والے پوچھتے کہ اتنی دور دفع ہو جاتے ہو، بازار ساتھ ہے ادھر، وہ کہتا کہ نہیں وہ دکان بہت اچھی ہے اور جو ہے وہاں کی چیزیں بھی اچھی ہیں اور سستی ملتی ہیں، اور وہ بابا اللہ دتا جو ہے وہ ماشاءاللہ ویسے بھی بڑا نیک انسان ہے، اصل میں اللہ دتا جو ہے وہ اس کی زیارت کو دکان پر نہیں جاتا تھا، وہ جو اللہ دتی تھی جس پر عاشق تھا اپنی محبوبہ کے جو ہے اس پر جو ہے آتے جاتے اس کا نظارہ کر سکے۔ آخر کیا ہوا کہ اللہ دتا کی دکان ختم ہو گئی، بابا مر گیا، کیا ہو گیا، پھر بھی اس کو بھیجتے دیے، پھر بھی ادھر سے چکر لگا کے آتا، تو کہتے ادھر یہ شارٹ کٹ راستہ ادھر سے نہیں جاتا تو ادھر سے محلوں سے، کہتا تھا ادھر مٹی اور دھوڑ اور بدبو آ رہی ہوتی ہے اور مکھیاں اور بازار بڑے، مجھے راستے چلتا ہوں اوپر سے صاف راستے سے ہو کے آتا ہوں۔ یعنی اتنی دل بستگی بن جاتی ہے کہ یہ عاشق جو ہے وہ کیا کرتا ہے، مختلف بہانے کر کے اپنی اس محبوبہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی حال ہے بعض مردگان اور انسانوں کا کہ دن رات جن کا ہم و غم وہ یہ دنیا ہے، دنیا کا پیسہ اور دولت لالچ، اور جب دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے چلا گیا، اس کے پاس وہ گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی بھی نہیں، اس کا گھر اتنا اچھا ہے، اس کے پاس زیور ہے، اور مخصوصاً یہ جو ہماری خواتین بیچاری ہوتی ہیں یہ ذرا زیادہ احساساتی ہوتی ہیں، البتہ ہمارے مرد اب تو خواتین سے بھی بڑھ گئے ہیں حرص میں۔ تو بہرحال جو یہ کیا ہوتے ہیں عالم برزخ میں بھی دنیا کی طرف جو ہے سرگردان رہتے ہیں، اور ان کو حقیقت کا بھی ادراک نہیں ہو سکتا، حالانکہ خدا نے یہ عالم برزخ ہے، اس میں بھی خدا نے ٹائم دیا ہے کہ اگر کچھ قابلیت ہے تو یہاں پر بھی رہ کر یہ اپنا رستہ سیدھا کر کے قیامت کی طرف یہ سفر شروع کریں، لیکن جو ہے وہ پھر بھی اس میں اٹکے رہتے ہیں۔ اور میں ایک عرض یہاں درس میں کرتا چلوں، جو تو کافر لوگ ہیں یا تو مسلمان بھی لیکن بے دین کسے، آپ دیکھیں گے کہ ان کی عیاشی چلتی رہے گی، وہ چھوٹا موٹا بھاگ کے جو ہے وہ کوئی سروس مل جائے گی، کاروبار حرام حلالوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کی ظاہری زندگی اطمینان نہیں ہوتا، ان کو سکون نہیں ہوتا، لیکن عیاشی بہت ہوتی ہے، عیاشی ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا، کیونکہ سکون اس دنیا میں 100% مل نہیں سکتا، اس مادی دنیا میں وہ آگے جا کے ملے گا اگر اس قابل ہو گئے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ان کو خدا دیتا ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ اچھے کام ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں عیاشی کر لو کیونکہ آگے کچھ نہیں حصہ، لیکن جو کچھ دیندار لوگ ہوتے ہیں، مخصوصاً جو اولاد زہرا سے سادات لوگ ہیں یا مومنین، کہ جو کچھ نہ کچھ دیندار ہیں، ان پر سختیاں زیادہ آتی ہیں، ان پر کبھی روزی کی سختی، کبھی بیماری کی سختی، اور پھر یہ جو نادان جاہل ہوتے ہیں پھر یہ بھاگ پڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، بات کر کہیں گے جنات ہیں فلاں، جب یہ نہیں دیکھتے کہ نہ گھر میں قرآن پڑھا ہے کبھی، نہ ٹائم پہ نماز پڑھی ہے، نہ گھر میں اذان، اور ایک نسخہ آپ کو بتاتا چلوں جن پر گھر میں مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، اولاد نہیں ہوتی، رزق کو روزی نہیں آ رہا ہوتا، یا مصیبتیں مشکلات افراتفری ہے، 2-3 بہترین عمل ہیں کہ یہ حتماً کریں۔ سب سے پہلے زیارت عاشورہ کی تلاوت ہر روز کیا کریں، زیارت عاشورہ یہ گھر میں پڑھا کریں، روڈوں پر کچھ ایسی پابندی ہو، گھر میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، یہ اس کا اپنا معمول بنا لیں، قرآن اور نماز تو ہے ہی ہے واجب ضروری، اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد
گھر میں اذان دیا کریں، حتیٰ آواز باہر نہ جائے تو خود عورتیں اذان دے سکتی ہیں۔ کسی بچے سے کہو 5 وقت 3 وقت حد اقل 1 وقت اذان ضرور دیں، تو اس سے دیکھیں گے کہ گھر میں جو ہے خدا نہ خاصا کرو جنات جادو کا اثر جو ہے، رزق کی کمی ہے، مصیبت مشکلات، آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ کے بعد خدا بند عالم جو ہے یہ ٹال لے گا۔ اس کے بعد ایک میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا کہ شاید مجھے یہاں عارف ہیں استاد بزرگوار، انہوں نے بتایا تھا کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی، جن کی رزق و روزی کی تنگی ہے، کچھ مشکلات آئی ہیں، وہ 14 جمعرات نیت کر لیں کہ میں اس مقصد کے لیے جو ہے وہ یہ عمل کروا رہا ہوں کہ 14 جمعرات میں 14 بندوں کو بلا لیں۔ اگر کم زیادہ ہو جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں 14، اور اس میں اگر عورتیں ہیں تو دیکھیں خاص حالت میں، نجس حالت میں عورتیں نہ ہوں، اور نماز روزہ پڑھنے والے یہ لوگ ہوں، ان کو بلا کے 14,000 بری، یعنی ہر بندہ 1000 دفعہ پڑھے گا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 14 بندے 1000 دفعہ پڑھیں گے تو 14,000 ہو جائے گی۔ اگر بندے کم ہیں تو تھوڑا زیادہ پڑھ لیں، یا زیادہ ہو گئے ہیں تو 14,000 بار پڑھ کے اس کے بعد جو ہے حدیث قصہ شریف قصہ پڑھا کے یہ جو مومنین آئے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے غریب ہیں کھانا نہیں کھلا سکتے تو کوئی نیاز تو دے سکتے، دے کے دعا منگوائیں، میرے اللہ جس مقصد کے لیے جو ہے میں نے یہ عمل کروایا ہے، آپ پہلے یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ جو حدیث قصہ اور یہ جو 14,000 دفعہ یہ پڑھا ہے درود شریف، میں نے یہ ہدیہ کیا کس کو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کے صدقے ہماری حاجات پوری فرما۔ دوسری جمعرات کو حضرت علی علیہ السلام کو، تیسری جو ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ اسی طریقے سے 14 جمعرات جو ہے ہر ایک معصوم کو یہ 14,000 دفعہ درود اور یہ حدیث شریف کے ساتھ جو ہے ہدیہ کریں، صدقانہ کھلا دیں۔ خدا جانتا ہے کہ اگر آپ کے لیے، اللہ بھی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، لیکن یہ بہت بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہم اپنے گھروں میں پیروں فقیروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کوئی نماز روزہ، تو جس گھر میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ قرآن ہے، کوئی صدقہ کبھی نہیں دیا، کہا کہ 70 بیماریوں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے صدقہ، ہم صدقہ دے کے راضی نہیں۔ یہاں ایران میں دیکھے ہر ایک نے گھر میں چھوٹی سی ایک صندوقی رکھی ہوتی ہے، روزانہ اٹھتی ہے اس میں صدقہ ڈال دیتا ہے، تھوڑا ڈال دیں، پھر اکٹھا کر کے کسی غریب کسی مدرسے کو کہیں پہ جو ہے سید افزادی یا غیر سید کسی کو دے دیا مستحق کو۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے ہمارے گھروں کی مصیبتیں، یہ جو رزق کی کمی، یہ دور ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک دو اعمال میں بتا دوں کہ استغفار کو کثرت سے کرنا، حد دے کر روزانہ 1 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور ایک جو ہے ذکر بتاؤں، خدا جانتا ہے کچھ عرصہ بیٹھ کر کریں، جیسے مصلی پر نماز ختم ہو بیٹھتے ہیں تسبیح لے کر کم از کم 101 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ کر کے دیکھیں، آپ اپنے جسم اور روح میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور بھی اذکار ہیں، لیکن کم از کم یہ جو ہے درود پاک کا بہت زیادہ درود پاک پڑھیں، آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ گھروں میں جو ہے آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ پیروں فقیروں سے فقط دعا کرائیں، کوئی تعویذ لکھ کر دیں، کوئی چھو کرے اور یہ ٹھیک ہو جائے، یہ خود کر کے دیکھیں۔ لیکن گھروں میں کوئی قرآن نماز کو پتہ ہو، ہر وقت لڑائی، آج کل موبائل آ گئے، بیٹھ کر غیبت تہمت اور پتہ نہیں کیا کیا بدبختی ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں۔ خدا جانتا میں یا قوم جیسے ماحول میں بیٹھ کر جو ہے، حالانکہ میرے گھر بچے الحمدللہ خدا نے بچائے ہوئے، اب مجبوری بن گئی ہے کہ یہ جو ہے نا کلاسیں آج کل سکول بند ہیں، تو ایک دو جو ہے نا موبائل اور ٹیب لینے پڑے تاکہ بچے اس پر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کلاسیں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بچے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، چھوٹا بچہ ہے، بچے صاف ہوتے ہیں، بیٹھ کے چیزیں دیکھے، بابا آپ تو ایران میں ہوتے ہیں، دبئی بہت، ابھی میرا بیٹا بتا رہا تھا دبئی آپ کبھی گئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کہہ رہا تھا سنا بہت امیر ملک ہے، وہاں تو ایسی سی گاڑیاں ہوتی ہیں، فلاتے ہیں، بچے ہیں معصوم ہیں، چاہتے نہ چاہتے دریا کھلا ہوا ہے اس میں سے غرق ہوتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہم مائیں بہنیں کیا، ہم ابھی میں کبھی فیس بک، کیونکہ میں نے کبھی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا تھا، تو اس پہ جو ہے فیس بک پہ کبھی دروس وغیرہ آتے ہیں، کوئی سوال و جواب ہوتے ہیں، کھولتا ہوں، اس میں وہ غلاظت آئی پڑی ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، بھگاتے ہوئے بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ لہذا اپنی اولاد کو بچائیں، کنٹرول کریں، اپنے اوپر گھر میں اللہ کا ذکر کریں، ورنہ یہ عالم آخرت جو بیان کر رہا ہوں وہاں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ بعض متکلمین جو وہ کہتے تھے اور فرقے جو ہیں بعد اسلام کے، وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ جب انسان ختم ہو جاتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد نابود ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے
وہ اس کو زندہ کرے گا، تجرد روح کے اس لیے جو ہے وہ قائل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں قرآن مجید کی 2-3 آیات جو برزخ پر دلالت کرتی ہیں میں بیان کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ کی آیا 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ ہم نے ابھی تک کیونکہ وہ جہان دیکھا نہیں ہے تو ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کے بعد جو خداوند عالم سورہ غافر کی جو آیا 45 اور 46 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون جو ہے اس کو جو ہے آتش کا عذاب، جہنم کا یا جو عذاب ہے اس کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، گھیر لیا ہوا ہے، احاطہ کر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کے اوپر آگ برستی ہے، یعنی 24 گھنٹے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب جو ہے قیامت کا دن آئے گا، یوم ساعہ آئے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو اللہ کہے گا کہ آل فرعون کو اب اس سے بھی شدید ترین جو ہے عذاب میں ڈال دو۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون کی آیہ نمبر 100 یعنی 100، اس میں خداوند نے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، میرے اللہ تو مجھے پلٹا دے واپس، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ شاید میں جو ہے نیک اعمال کر لوں جو پہلے جن کو میں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا تھا، میں نہیں کرتا تھا، میں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا، میں چاہتا تھا میری بیوی خوبصورت ہو، جب نہ ملی تو میں نے لوگوں کی ناموز کی طرف نظر کرنا شروع کر دی، میں دنیا کی جو ہے اتنا غرق ہوا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو، یہ مل گیا تو پھر آ گیا، میرے پاس یہ گاڑیاں آ گئی تو اتنی بلڈنگ یعنی میری حوث ختم بھی نہیں، اتنا گم ہو گیا، اس میں نے لوگوں کے گھروں پر قبضہ کیا، لوگوں کا حق غصب کیا، میں نے جو ہے نماز چھوڑ دی، میں نے قرآن چھوڑ دیا، حتیٰ میں اہل بیت کا اور خدا کا ذکر کرانے کے لیے امام برگاہ اور مسجد میں بھی گیا، تو اپنی لذت کی خاطر ایسے ایسے کنجر اور جو ہے بے دین لوگوں کو بلایا، نہ جن کو طہارت کا پتہ تھا، نہ جنہوں نے دین کو پڑھا ہوا ہے، فقط یہ ہے کہ ان کی سور اچھی تھی، اور یہ جس نے ماشاءاللہ بڑا رلا دیا۔ گریا کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن معرفت کے ساتھ عزاداری کرنا اتنا ثواب ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، لیکن معرفت کے ساتھ دیکھو کون کا پڑھ رہا ہے، کس سے آپ آیا کو مقصد حسین اس نے بتایا، آیا میری اور آپ کی زندگی میں ایک مجلس سننے کے بعد تبدیلی بھی ہوئی یا نہیں؟ یا ایسا تو نہیں ہوا؟ ہمارے ایک گاؤں کا معذرت کے ساتھ واقعہ ہے، ایک عالم دین کو بلاتے تھے مجلس کے لیے، تو جب دوبارہ ذکر ہوا کہ محرم اس سے پڑھا دیں، تو ہمارے ایک بزرگ نے کہا یار چھوڑو سے، وہ تو جو ہے قرآن اور نہج البلاغہ سے باہر ہی نہیں آتا، ہیں قرآن اور نہج البلاغہ ہی پڑھتا رہتا ہے۔ یہ ایک عالم کے بارے میں سننا پڑھنے گئے تو کہا یہ اس کو تو آتا جاتے کچھ نہیں ہے، نماز بتا رہا ہے، نماز ایسے پڑھو فلاں، یہ نماز کے فضائل ہیں، اس کو تو مجلس پڑھنی نہیں آتی۔ خدا کا خوف کرو، ٹھیک ہے بعض ان میں بھی کمزوریاں ہوں گی، علماء کی محفل حاصل کرو، علماء کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا، عالم البتہ بعمل، خداوند عالم کے نزدیک 1000 قرآن کے ختم قرآن سے بہتر ہے، 1000 راتوں کی عبادت، جو دن کو روزہ رکھیں اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کریں، اس سے افضل ہے، کیونکہ اس سے دل زندہ ہوتے ہیں، ہدایت ملتی ہے، خدا کا ذکر ملتا ہے۔ تو دوستان عزیز یہ کہیں گے کہ میرے اللہ ہمیں ایک دفعہ پلٹا دے، حسد کریں گے ہم کچھ نیک عملی کر رہے ہیں، ہم تو ساری دنیا کی رنگینوں میں جو ہے ساس جو ہے اپنی وہ جو ہے بہو سے لڑتی رہی، بہو بہن سے، وہ اس سے، شوہر سے، وہ بچوں سے، ساری زندگی لڑ لڑ کے گھروں کی بربادی، اور وہ یہ لے گیا، وہ یہ کھا گیا، اس نے اس کا حق مار لیا، ادھر سے ساس بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اتنی چکراہٹ ہوتی ہے کہ بہو آ جائے تو بیٹیوں کے لیے دعا کرے گی، میرا جو ہے وہ داماد اتنا اچھا ہے، تنخواہ لاتا ہے تو پہلے میری جو ہے بیٹی کے ہاتھ پر رکھتا ہے، ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ میری بیٹی منہ سے نکالتی جائے تو جناب والا وہ آگے سے آمین کرتا ہے، میری بیٹی تو سوئی رہتی ہے سارا دن، آگے بیچارہ کام خود کر رہا ہوتا
ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے بہو کی، کہے کہ میرا بیٹا تو اتنا کمینہ ہے، جب بھی تنخواہ لے کے آئے مجھے 500 دے دیتا ہے، اس کی تو ساری پوری کرتا ہے، سارا دن پڑی رہتی ہے. یعنی اتنا ہمارے گھروں میں برباد، جو ہم اپنی بیٹی کو سمجھتے ہیں بہو کو وہ ٹائم نہیں دیتے. جو ان میں سے بڑی بن جاتی ہے وہ دوسرے والی کو نیچے لگایا ہوتا ہے. اور یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب آنکھیں کھلیں گی کہ مظلوم نے جب گریبان پکڑا ہوگا کہ دنیا میں تو نے ذلیل کر کے رکھا، تمہارے حوالے کیا تھا میرے باپ نے یا ماں نے یا شوہر نے، کس نے، اور تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. اس وقت آنکھیں کھلیں گی. آج ہی ہر کسی کو اس کا حق دو، خدا کے لیے اپنا اخلاق بہتر بنائیں، برائی سے بچائیں، خدا کی طرف راغب ہو جائیں. یہ زندگی چند دن کی ہے. حسرتیں سوچ 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 کے اپنے آپ نے زندگی تباہ کر لی، اپنے آپ کو خراب کر لیا. وہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. خدا کے لیے اللہ کی طرف آ جاؤ تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کاش ہمیں واپس جانے کا کوئی ٹائم مل جائے، ہم نیک عمل کر سکیں، اللہ کہے گا یہ ان کا ایک کلام ہے، کہہ رہے ہیں، ان کا بکواس ہے، نعوذ باللہ. وَمِن وَرَاءِ بَرْزَخٌ، اس موت کے بعد ان کے آگے برزخ ہے. اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، روز قیامت، روز بعثت تک یہ یوم برزخ ہے. تو لہذا یوم برزخ حقیقت ہے، اور یہ بھی خدا بند عالم نے ہمارے اوپر لطف کیا ہے کہ قیامت یوم آخرت کے ساتھ مانوس ہونے کے لیے ہم آہستہ آہستہ اس دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں آ جائیں، جہاں دنیا کے اثرات بھی ہیں اور جہاں آخرت کے بھی اثرات ہیں، تاکہ ہم آخرت کی طرف سفر کریں. لیکن بعض لوگ دنیا میں اتنے گڑے ہوئے ہوتے ہیں، دل بستگی بنا دیتے ہیں کہ برزخ میں جا کر بھی جو ہے وہ دنیا کو نہیں بھولتے اور سرگردان رہتے ہیں. اور قیامت والے دن جب کھینچ کر لے کے جائیں گے سامنے جہنم، اور خدا بند عالم ہمیں برل معاف فرمائے. اس کے بعد آپ ہماری جو بحث شروع ہوگی باقاعدہ قیامت کے بارے میں، عالم آخرت اور عالم قیامت کیا ہے، اس کی میں تھوڑی سی ابتدا کر دوں گا، پھر کل سے انشاءاللہ تفصیل سے. تو قیامت قیام سے نکلا ہے، یعنی قیام کرنا، یعنی یکدم ناگہان سڈنلی اٹھنا، کھڑا ہو جانا، بیدار ہو جانا. قیام کرنا یعنی کھڑا ہونے کے معنی میں ہے. اور اصطلاح میں اس دن کو کہتے ہیں جب خدا بند عالم جو ہے برزخ میں جب ایک دفعہ سب کو موت آ جائے گی، دوسری موت، اور اس کے بعد جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام کے تمام کو قبروں سے نکالے گا، کوئی کفن کے ساتھ، کوئی بلا کفن، کوئی طہارت کی حالت میں، کوئی نجاست، کوئی کسی یعنی جیسا اعمال اور کردار ہوں گے ویسا انسان وہاں پر مبعوث ہوگا. اور خدا کی وہ بارگاہ جس کو محشر کہتے ہیں، بروز محشر، اس محشر میں سارے کے سارے بنی اسرائیل بھی ہوں گے، یہود بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، ہنود بھی ہوں گے، مسلمانوں میں سے شیعہ سنی، اور افراتفری پڑی ہوگی، خدا کی حاضر بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اتنا جلوہ ہوگا توحید کا کہ سب مبہوت ہوں گے، اور وہاں پھر باقاعدہ دوبارہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. جو عالم برزخ میں بھی خدا نے توفیق دی، کچھ ہمیں پیچھے سے جو ہدایہ مل گئے، کچھ ہم نے عمل کر لیا، اور اگر ہمارا وجود کامل ہو گیا تو جنت میں، ورنہ جہنم میں. لیکن یہ عرض کیا ہے کہ محمد وآل محمد نے بتایا ہے کہ وہاں ہماری ضرور جو ہے شفاعت ہوگی. جو شیعہ ہیں، جو مومن ہیں محمد وآل محمد، ان کی شفاعت کریں گے. لیکن صرف نمبر پلیٹ اگر ہوئی اور ولایت کا جو ہے وہ ذرہ ہی آپ اوپر نافذ نہ کیا ہوا تو پھر وہ جانے اور اس کا خدا جانے. لہذا قیامت کب واقع ہوگی؟ تو جو حدیث میں آیا کہ قیامت ہمارے ساتھ ساتھ ہے. یعنی قیامت ایسا نہیں ہے کہ بعد میں وہ جہان خلق ہوگا، بلکہ خلق ہو چکا ہے. لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس دنیا سے برزخ کے بعد اعلیٰ ترین اور خدا کا برترین، آخری ترین، عرفات ترین جو جہان ہے، جو عالم ہے، وہ عالم آخرت ہے. یہاں ہر چیز کا وجود کامل ہو چکا ہوگا. اگر جہنم کے لائق ہوگا تو جہنم میں چلے جائے گا، اور جنت کے لائق ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا. بعض لوگ جو ہوں گے اپنے اختیار سے خود سفر کر کے وہاں پہنچ جائیں گے. بعض کو جیسے کھینچ کے لے جاتے ہیں نا پولیس والے کے ہتھکڑیاں لگا کر ادھر لے جائیں گے کہ اب آ جا، جو دنیا میں تو نے کرنا تھا کر لیا، تمہیں بھیجا تھا امتحان کے لیے 4 دن کہ تم اپنا معاشرہ تشکیل دو، بیوی بچے ہوں، اولاد ہوں، خدا کی مخلوق ہو، ان کی تربیت کرو، اپنے لیے جو ہے اپنا
نامہ اعمال مہیا کرو اور خدا کی جنت کے لیے تیار کرو۔ تم نے سب کو بھلا کے تم دنیا میں غوطے لگانے شروع کر دیے، دن رات بیٹھے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں، ایک دوسرے کی غیبت، تہمت، حسد، اور جناب والا کسی کا بھلا ہوتا دیکھ نہیں سکتے۔ علماء کی توہین ہو رہی ہے، مومنین کو سادہ سمجھا جاتا ہے، جو بیچارہ مومن دین پر چلنا چاہتا ہے اس کو تو گالیاں دی جاتی ہیں، یہ تو نعوذ باللہ جو ہے بے وقوف ہے، فلاں ہے۔ شاطر ترین انسان کو ہم جو ہے بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، اس دن ہر چیز کھل کے آ جائے گی۔ اور قیامت جو ہے اس کی میں مثال اگر آپ کو سمجھانا چاہوں ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کمرہ کلاس یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ جو ہے ایک الیکٹرک سیڑھی ہوتی ہے نا، جیسے آپ جاتے ہیں اگر ایئرپورٹ وغیرہ پر گئے ہیں تو یہاں سے اس پر چڑھ جاتے ہیں تو مثلا 1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر لمبا وہ چلتی جاتی ہے اور پھر آگے جا کے وہاں پر وہ پہنچا دیتی ہے جہاں اسٹیمپ والی میز وغیرہ رکھی ہوتی ہیں۔ سمجھ لیں یہ وہ سیڑھی چل رہی ہے، ساتھ جنت کی دیوار ہے یا عالم آخرت کی دیوار ہے۔ اب یا تو آپ خود اتنی طاقت پیدا کر لیں کہ ایسے سیڑھی پر بیٹھ کے جلدی جلدی ہتھوڑے کی 2-4 جو ہے وہ چوٹیں لگائیں اور دیوار کو آپ پھاڑ دیں گے، جتنی آپ کی جو طاقت ہوگی، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہے، آپ نے جلدی جلدی 2-4 ٹھوکریں لگائیں، دیوار اگر تھوڑی پھٹ گئی تو آپ کم از کم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اگر زیادہ پھٹ گئی تو یہیں سے آپ کلابازی لگا کے چھلانگ لگا کے اندر داخل ہو جائیں گے، اگر نہیں تو یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا ہمارا، یہ جو آہستہ آہستہ ہمیں لے کر جا رہا ہے، حال حرکت میں ہے، یہ ہمیں آہستہ آہستہ اس عالم آخرت کے دروازے پر، مین گیٹ پر لے جائے گا۔ اور جو لوگ آئے ہیں نا جہاں رش ہوتا ہے خصوصاً میلوں پر یا یہ جو 40 پر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بارڈروں پر کتنی دھکم پیل ہوتی ہے، یہ جو ہماری بیچاری خاران عورتیں مائیں بہنیں ہوتی ہیں، حتیٰ نوجوان بوڑھے دھکے کھا کھا کے ہانپ رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے دروازے سے نکلنے لگ گیا، رش ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے پھر یہ آپ کو کھینچ کے سیڑھی لے جائے گی، دروازے تک پہنچا دے گی، اس کے بعد دھکے کھاتے ہوئے اندر جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو حد عقل سوراخ کر کے پہلے ہی اتنی کوشش کر کے یا کوئی سیڑھی جیسے چھلانگ لگا کے دیوار کے اوپر سے ان حجابات کو ہٹا کے اس دنیا کو پہلے سے دیکھ لیں گے تو انہیں کم از کم وہاں کے رستے کا پتہ چل جائے گا، وہاں کے گھر کیسے ہیں، وہاں رستے، وہاں کی پولیس کیسے ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کیسے وہاں سردی ہے گرمی ہے، کون سا سامان لے کے جانا ہے، کیسے اعمال ہونے چاہیے، تو کم از کم انسان پھر تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا اولیاء خدا جو یہی ہیں کہ جو پہلے سے جو ہے اس عالم آخرت کو دیکھ لیتے ہیں، مقام ولایت پر پہنچتے ہیں اور مقام تقوی پر۔ اور عرض کیا تقوی کیا ہے، یعنی خدا بند عالم نے جو چیز واجب قرار دی ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولی، تبرع، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور جس چیز کو خدا نے حرام، مثلا زنا کو حرام کیا، غیبت کو حرام کیا، جھوٹ کو تہمت لگانے کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، کسی کا حق غصب کرنے کو حرام کیا، اس سے وہ بچتے ہوں، یہ متقی انسان ہے۔ اس سے آگے پھر ولایت کے درجے شروع ہو جاتے ہیں، جو آپ مستحب نوافل پڑھتے ہیں، جو آپ صدقہ دیتے ہیں، جو آپ جو ہے باقی چیزیں خدا کے لیے کرتے ہیں، یہ آپ کے پھر اور درجات بڑھانے کے لیے انسان جو ہے وہ اس کے ذریعے وہاں پر انسان مقامات پر پہنچتے ہیں۔ لہذا نفع کے صور کے ذریعے خدا بند عالم وہاں اس دنیا میں انسان کو لے جائے گا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو خود بخود جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا ابھی قیامت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہم اس عالم کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب ہے، تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نحل آیت 77۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگی یہ قیامت، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قریبا، کہ شاید وہ بہت قریب ہو آپ کے۔ اس کے بعد یہ معذرت چاہتا ہوں، سورہ اسراء کی آیت 51 تھی، سورہ نحل کی جو آیت 77 ہے وہ ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یہ جو قیامت ہے شاید ایک پلک جھپکنے یا اس سے بھی نزدیک ہے، یعنی آپ کے بالکل ساتھ ہے۔ اب یہ کہ آپ ابھی سے خود اس کو درک کر لیں اپنے اعمال کے ذریعے، یا پھر دنیا میں گم رہے ہیں اپنی یہاں عیاشیاں خواہش کر لیں، اطمینان و سکون یہاں 100% نہیں مل سکتا، وہ فقط اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کے دین سے عمل کر کے ملے گا۔ عیاشی یہاں آپ کو مل جائے گی، جبکہ وہ جو عالم آخرت ہے عیاشی بھی اور سکون وہاں کامل آپ کو مل سکتی ہے۔ لہذا ایک آخری آیت میں بیان کر کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ خدا بند عالم فرماتا ہے
سورہ اعراف کی آیہ نمبر 187 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن کب ہوگا، یہ قیامت کب برپا ہوگی، ایان مرساہا، کب ہی ہوگی، قل انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، اس کا وقت کوئی معین نہیں کر سکتا، بتا نہیں کر سکتا مگر خدا کی ذات، لہذا اوجل اس لیے رکھی گئی امتحان ہے کہ یا تو خود بخود اس کو دیکھ لو یا اس قابل بن جاؤ کہ جب اس میں جاؤ تو اس کو تحمل کر سکو۔ لہذا خدا بند عالم سے امید ہے کہ وہ ہمیں دین مبین پر، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل والے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت قیامت یعنی اس وقت صحیح توحید کی تجلی گاہ ہوگی۔ ابھی تو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا یہاں بڑا مالک اور میرے پاس ہی ہے، میں یہ ہوں وہ ہیں سمجھتے ہیں، یہ وہ دن ہوگا جس دن نبی بھی خدا بند عالم کی اس میں جو ہے ابوت سے سامنے خاموش ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے قیامت میں داخل ہونا اختیاری ہم خود آیا داخل ہو سکتے ہیں یا وہ ہی ہمیں داخل کریں گے، اس کی تفصیل پر اور باقی جو حالات ہیں پل صراط اور کیسے جو ہے ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جو ہے ہمارا نام اعمال اور باقی ویسے انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔